بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ رمضان مبارک ختم ہو گیا الحمدللہ، اور رمضان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کرتے ہیں، اور اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ روٹین جو رمضان میں بنی تھی، نمازیں پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، ٹائم پہ اٹھنا، ٹائم پہ سونا، اس روٹین کو جاری رکھا جائے۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اب جو یہ روٹین جو رمضان میں بنی، جو ہم نے عبادتیں کی، جو ہم نے اپنے معمولات کو ٹھیک کیا، اس طریقے سے ہم یہ بھی وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا، اگر کسی بھی بیماری سے، کسی وجہ سے بھی اگر کوئی روزہ چھوٹ گیا رمضان کا، تو پھر ان روزوں کو اب پورا کرنے کا ٹائم ہے۔ کسی کا ایک چھوٹ گیا، بعضوں کا موسم ایسا تھا، عجیب ٹھنڈ ہے، ایک دم گرمی ہے، تو وہ کافی لوگوں کا نزلہ زکام لگا، یا کسی بھی وجہ سے اگر چھوٹا ہے کسی کا تو وہ پورا کر لیں۔ نہیں چھوٹا تو پھر شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جس نے رمضان کے سارے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو وہ اس کو اتنا ثواب ملے، اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے جیسے اس نے پورے سال ہی روزے رکھے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو نفلی روزے ہیں شوال کے، فرض تو نہیں ہے لیکن نفل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے رب کی محبت کو پاتا ہے۔ تو ایک تو فرض چیزیں ہیں نا، فرض تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جو فرض چیزیں ہیں ان کی ادائیگی کی جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کہ جو فرض ادا کرتے ہیں، کیونکہ فرض وہ ہیں جنہیں ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے، جو چھوڑے نہیں جا سکتے، جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں۔ لیکن نوافل کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اور قریب آ جاتا ہے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، ان کے قریب ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر نفل کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اور نفل کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ روزوں میں نوافل ہیں، جیسے یہ 6 شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، اگر ہم نہیں رکھیں گے گناہ نہیں ہوگا، حساب نہیں ہوگا، لیکن رکھیں گے تو ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ چلیں ویکینڈ پہ رکھ لیں۔ اگر عام دنوں میں اسکول جا رہے ہیں مشکل لگ رہا ہے تو ویکینڈ پہ تو 2 دن ہوتے ہیں، اور 6 تو روزے ہیں تو جلدی سے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جیسا کہ بتایا تھا کہ زیادہ جو ہے مکی صورت ہے اور عقائد کی اصلاح ہے۔ تو کیونکہ عقائد کا اصلاح کیا تھا کہ ایک تو اللہ ایک ہے، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے، تو نہیں، اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے آگے جھکتے ہیں، وہ صرف ایک ہی ذات ہے۔ دوسرا پھر کیا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہماری تھوڑی ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہمیں دنیا کی زندگی ملی ہے، اس کے بعد ہم مر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی۔ اور مسلمان ہمیشہ اس زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی پلاننگ کرتا ہے، اپنی زندگی کے معاملات کو ٹیکل کرتا ہے، اور وہی ہے اپنے بندوں کے اوپر غالب اور برتر۔ تم پر نگہداشت رکھنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی کہ اسی کے فیصلے چلتے ہیں، دنیا میں، زمین آسمان میں، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں 80 فرشتے ہیں، اور ہماری حفاظت ہر وقت فرشتے کر رہے ہیں۔ ہاں، پھر جب اللہ کی طرف سے ایک لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ حادثہ اس بندے کے ساتھ ہو جائے یا بیماری ہو جائے، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو ہم عافیت میں وقت گزارے ہیں وہ کس وجہ سے؟ کہ ہمارے پاس فرشتے رہتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیں گرنے سے بچاتے ہیں، ہمیں چوٹ لگنے سے بعض اوقات پھر اللہ کی طرف سے جو لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں پہنچ بھی جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک وقت آئے گا ہر انسان پر کہ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، یعنی موت کا ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ فکس کیا ہوا ہے۔ اب وہ وقت جو ہے وہ فرشتے کو پتہ ہے، اور پھر وہ اسی وقت پہ آتا ہے۔
ہر وقت نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہاں وہ ایک وقت ہے جب وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے جس انسان کی موت کا وقت، اس وقت وہ آ کر جو ہے وہ روح کو کھینچ لیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جو نیک لوگوں کی روح ہے وہ اس کو نکالنے کے لیے بہت خوبصورت فرشتے آتے ہیں، خوشبوؤں والے، اور نرمی کے ساتھ جسم سے روح نکالتے ہیں اور بہت اچھا اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن جو برا انسان ہے یا کافر ہے، اس کی روح کو بہت بدصورت سخت مزاج فرشتے سختی سے کھینچتے ہیں کہ اس کی، یعنی کہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی کیا، جو قبر میں اس کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ بہت اس سے سختی سے بات کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا، کیونکہ جیسے ہی قبر میں دفنایا جاتا ہے یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس ایک شبیہ دکھائی جائے گی، ایک پکچر سی دکھائی جائے گی کہ اس بندے کے متعلق تم کیا جانتے ہو۔ اب جو مسلمان تو نیک ہوگا، دنیا میں بھی اللہ کی اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا رہا، وہ تو صحیح جواب دے دے گا۔ لیکن وہ کافر یا وہ مسلمان جس نے بے ہوشی میں زندگی غفلت میں گزار دی، کبھی قرآن کو پڑھا سمجھا نہیں، نہ دین کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی، وہ تو جواب نہیں دے سکے گا۔ اب جب وہ جواب نہیں دے سکے گا تو کہتے ہیں اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور چیخیں وہ ایسی نکلتی ہیں، اللہ معاف کرے، جس کو انسان کے علاوہ تمام جن اور جاندار سنتے ہیں، صرف انسان نہیں سنتے۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں اسی لیے قبر کے عذاب سے بھی ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے، اور نماز کی دعا میں بھی ہے جو اتحیات کے بعد درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ امید ہے آپ کو یاد ہوگی، نہیں یاد ہوگی تو پھر نماز محمدی ہے، یہ پیارے رسول کی پیاری دعائیں، اس میں سے یہ دعا یاد کر کے ضرور ہر نماز میں اپنے شامل کر لیں، تاکہ یہ ہے نا وقت، یہ وقت ہے ہمیں موت کی تیاری کا ملا ہوا، تو ہر وقت ہم قبر کے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہیں۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہوں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کی وجہ سے اس میں پھنس نہ جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ ایسے ہی ہے کہ اپنے اعمال کے سبب اپنے کردار کی وجہ سے پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا، اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بالکل آپ دور ہو جائیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ دین کو کھیل تماشا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کہ کچھ لوگ تو دین کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، پھر دینی شعار جو ہیں جیسے داڑھی ہے، بعض اوقات کسی نے رکھ لی نماز پڑھنا شروع تو اب وہ مولوی مولوی کر کے اس کو چھیڑ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے کہ اس طرح سے دینی چیزوں کا ایک تو مذاق نہیں بنانا، پھر دین کا کھیل تماشا بنانے میں یہ بھی ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نہ ہماری زندگی کے طریقے سے نہیں پتہ چل رہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ نام کے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن کبھی ہم نے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے۔ ہم اپنی مرضی کی اگر زندگی گزارے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے کھیل تماشا اس کو بنایا ہوا ہے۔ اور لہو و لعب کیا ہے؟ لعب جو ہے وہ جسمانی کھیل ہوتا ہے۔ جسمانی کھیل ہم جو بھی کھیلتے ہیں، چاہے کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، تھوڑی دیر کی وہ ہے ایک تفریح، بس وہ پھر ختم ہونے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان کھیل رہا ہوتا ہے اس وقت لگتا ہے کہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے، ہمیں ہی جیتنا ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہی انسان بھول جاتا ہے اس چیز کو۔ اور اسی طرح لہو جو ہے وہ دل کی غفلت ہے، کہ دل جو ہے وہ بالکل غافل ہو گیا ہے، بس اپنے مزے ڈھونڈتا ہے، اپنے آرام ڈھونڈ رہا ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں اس زندگی سے واپس بھی جانا ہے، آگے قبر کا عذاب ہے، آگے پل صراط ہے۔
ایک ایسا پل جو کہتے ہیں کہ دھاگے سے زیادہ باریک اور چاقو سے زیادہ تیز ہے، اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو۔ برے تو اس میں گر جائیں گے، فوراً گرتے جائیں گے گرتے جائیں گے۔ اب جو نیک ہوں گے وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر اس پل سے گزریں گے، کچھ تو کہتے ہیں اڑتے ہوئے چلے جائیں گے، پل کراس کر لیں گے جو بہت نیک ہوں گے، کچھ بھاگتے ہوئے جائیں گے جو ان سے کم ذرا نیک ہوں گے، کچھ چلتے ہوئے چلے جائیں گے، کچھ ایسے جائیں گے کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں، زخمی زخمی ہو جائیں گے لیکن پہنچ جائیں گے، اور کچھ ادھر ہی گر جائیں گے، اتنے عمل ہی نہیں ہوں گے کہ پل کو کراس کیا جائے۔ تو پھر جو کلمہ گو ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، جو اس میں بہت تھوڑے تھوڑے جن کے عمل تھے، وہ بھی اس جہنم میں گر جائیں گے، یہ جہنم کے اوپر پل بنا ہوگا۔ پھر کیا ہے، جب ان کا عذاب کی مدت ختم ہو جائے گی پھر ان کو نکالا جائے گا، نہلا کے صحیح کر کے انہیں پھر جنت میں۔ لیکن استغفر اللہ، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس میں جائیں نہ۔ اب کیسے؟ جہنم کا عذاب تو ایک لمحے نہیں انسان برداشت کر سکتا۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں۔ ایک تو پہلے خود نصیحت حاصل کرنی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور جب ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کو اچھے سے، جیسے اب آپ ماشاءاللہ ریسیٹیشن بہت اچھی سیکھ رہے ہیں، ایک وقت انشاءاللہ آئے گا کہ آپ اس قرآن کو پڑھ لیں گے، پھر آپ نے اس کا ترجمہ تفسیر شروع کرنی ہے، ابھی تھوڑی لٹل فہم لے رہے ہیں آپ، تو اس کے ساتھ بس جڑے رہنا ہے کہ ہم نے اب قرآن کا مزید کیا سیکھنا ہے، مزید کیا، اور جب آپ خود سمجھ لیں گے پھر دوسروں کو بتانا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، جو لوگ کریں گے ان کے لیے تو آسانی ہو جائے گی، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں پھر ان کے لیے کیا ہوگا کہ وہ تو پھنس جائیں گے عذاب میں، اور جتنا مرضی چاہیں گے کہ کوئی ہمیں سے معاوضہ لے کے ہمیں اس عذاب سے چھڑا لے، نہیں، کوئی نہیں چھڑا سکے گا، اور ان کے لیے بہت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا۔ استغفر اللہ، ابھی دیکھیں ہم نے روزے رکھے ہیں، سارا دن جب ہمارا روزہ آتا ہے اس کے بعد دل چاہتا ہے اچھی ڈرنکس پئیں، ٹھنڈے کولڈ ڈرنکس پینے کو دل چاہتا ہے، اس کی جگہ کوئی گرما گرم ہمیں پانی دے دے اور کہے کہ بس یہی پینا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا کر سکتے؟ استغفر اللہ۔ تو جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگنی چاہیے ہر وقت۔ اور دوسرا کام پھر تیسرا کیا کرنے کا ہے کہ دیکھو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کے ساتھ پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہے کامیابی کے لیے ضروری، کہ ایک تو یہ کہ جو لوگ اپنے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کمپنی میں زیادہ نہ رہو۔ یہ تو نہیں ہے کسی سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے موڈ آف کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ لوگ کہتے ہیں نا بس اس سے تو بات ہی نہیں کرنی، نہیں، وہ نہیں، بات سب سے کرنی ہے، ہیلو ہائی تو ہر ایک سے ہونی چاہیے، لیکن اچھی کمپنیوں، غلط کمپنی میں جو لوگ دین سے غافل ہیں ان کی کمپنی میں زیادہ دیر نہ بیٹھو۔ پھر یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ نصیحت حاصل کریں خود بھی، اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، اور پھر کیا ہے کہ جو یہی اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، یہی ہدایت ہے، جو انسان ہدایت پہ آنا چاہتا ہے وہ قرآن کو پڑھے گا تو ہی ہدایت پائے گا۔ اور پھر نمازوں کو قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم اس کی طرف ہی جمع کیے جاؤ گے، یعنی انہی کی طرف جب ہم لوٹیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو یہ سب چیزوں کو یاد رکھنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ ہو جا، بس وہ ہو جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا ساری کی ساری حکومت اللہ کے لیے ہی ہوگی۔ تو کہتے قیامت کا آنا ایسا ہوگا جیسے ہم پلک نہیں جھپکتے، یعنی اتنی تیزی سے آ جائے گی کہ بس ایک حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ ایک فرشتہ جو ہے، اسرافیل فرشتہ جو ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا قیامت کا وہ سور میں پھونک مارے گا، اور جب سور میں پھونک مارا جائے گا خوفناک آواز آئے گی، اس کی وجہ سے سب لوگ جو ہے وہ مر جائیں گے، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، پھر سب زندہ ہو کے اللہ کے آگے اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ ایک پلک جھپکنے میں ہو جائے گا، جلدی سے ہو جائے گا، کسی کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ کوئی کہے اچھا میں چھپ جاؤں، نہیں،
تو سب کے سب مر جائیں گے، پھر سب کے سب اللہ کے حکم سے اٹھیں گے اور اکٹھے ہوں گے اللہ کے پاس۔ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا کوئی پیچھے رہ جائے، کوئی کسی کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنے پہلے انسان سے لے کے آخر انسان تک کتنے انسان ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں شاید ہم کہیں اتنے جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو انسان کچھ نظر نہیں آ رہے ہوتے، کوئی چھپ سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس دن کوئی نہیں چھپ سکے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی، بالکل وائٹ، اور اس کے اوپر جو بھی انسان ہوگا وہ نظر آئے گا، صاف نظر آ رہا ہوگا، اور تو ملک، یہ جو درخت ہیں، پہاڑ، سب ختم ہو جائیں گے، بس ایک کول زمین، بالکل سیدھی وائٹ زمین ہوگی، اس پر انسان ہی انسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس وقت کی سختی سے، اس کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔